سب کو پتہ ہے کہ اس وقت بلوچستان انٹرنیشنل توجہ کا مرکز ہے. بہت سی دنیا کی نظریں ہمارے بلوچستان پہ، پاکستان پہ لگی. جو واقعہ ہوا جس میں ہمارے 23 لوگ شہید ہوئے، اس کے ساتھ پھر ایک اور واقعہ ہوا. اس میں ایک لڑکی نے ایک خودکش حملہ کیا، محمل بلوچ، لاء کالج کی، تربت کی. میں اس کے والد کا انٹرویو سن رہی تھی. انتہائی شریف النف انسان، انتہائی پریشان حال. انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی کی کیا سوچ ہے. ایک لڑکی اس اسٹیج تک کیسے آئی؟ اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. بہت اس طرح کے واقعات ہم نے فیس کیے، دیکھے، اور ہم نے اس وقت بھی مذمت کی، آج بھی مذمت کرتے ہیں. یہ ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے، اور اس پہ یقین کریں، ہم جب باہر جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اپنی فیملی سے ملتے ہیں. جب میں گھر گئی تو میری بہنوں نے کہا یہ کیا ہوا آج؟ ہر آنکھ اشکبار ہے. وہ آنکھ نہ پنجابی ہے، نہ بلوچ ہے، نہ پٹھان ہے. وہ ایک انسان کی ایک احساس کی وجہ سے وہ اس تکلیف میں ہے. کس وجہ سے مارا، کیا ہوا، وہ تو ایک نام دے دیا. اس میں اور بھی قومیت کے لوگ تھے. لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں انسانیت کی تذلیل نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان کو مارا گیا. میں تو یہ دیکھتی ہوں ان انسانوں کو، وہ بھی کسی کے بیٹے تھے، وہ بھی کسی کے باپ تھے، وہ بھی کسی کے بھائی تھے. آج تک ایک بہت بڑا کوسچن مارک آ رہا ہے کہ کیوں مارا. نام صرف دیا جا رہا ہے پنجابی. میں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف پنجابی یا اس کی، یہ ایک سوچ ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس وقت بلوچستان انٹرنیشنل توجہ کا مرکز ہے. بہت سی دنیا کی نظریں ہمارے بلوچستان پہ، پاکستان پہ لگی. ہم نے اس حساب سے دیکھنا ہے کہ بلوچستان کو ہم نے کس طرح سے سیو کرنا ہے. اور میرے خیال میں اس میں میں نے خیر جان صاحب کی تقریر سنی، باقیوں کی سنی، کسی کی بھی میرے خیال میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے اس کے اوپر کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے قانون کے مطابق جو بھی ہمارا قانون کہتا ہے اس حساب سے ہمیں لگتا. لیکن میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاؤں گی. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، نہ صرف اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اور صرف ہم افسردہ ہوتے رہیں یا اس کے حساب سے، بلکہ اس سوسائٹی کے اور بلوچستان کے ہر فرد کی ہے. دیکھیں اس وقت اس جو واقعہ ہوا جس میں ہمارے 23 لوگ شہید ہوئے، اس کے ساتھ پھر ایک اور واقعہ ہوا. اور اس دن میرے خیال میں کوئی 17-18 کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے بلوچستان میں. اس میں ایک لڑکی نے ایک خودکش حملہ کیا. اور میں کہتی ہوں کہ یہ ایک انتہائی الارمنگ سچویشن ہے، انتہائی الارمنگ. اگر ہم اس چیز کو سمجھیں، خودکش حملے کا تو پوری دنیا میں کوئی حل ہی نہیں ہے. اب ایک بندہ اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کی جانیں لے جاتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا پوری دنیا میں جو ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن وہ ایک لڑکی نہیں تھی. ہم نے یہ سوچا کہ ایک لڑکی اس اسٹیج تک کیسے آئی. اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. اور میں اس کے والد کا انٹرویو سن رہی تھی. انتہائی شریف النف انسان، انتہائی پریشان حال. انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی کی کیا سوچ ہے اور ان کی بیٹی اس لیول تک کیسے پہنچ گئی. ان کی بیٹی ہے، ہمارا ٹرائبل ایریا ہے، بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں زیادہ. انہیں بھی نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی نے خودکش حملہ کر لیا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا. انتہائی اچھی فیملی، سوچے اس کی ماں دوسرے. لیکن ہماری لڑائی اس وقت سوچ کے ساتھ ہے، اور یہ بہت بڑی لڑائی ہے. اگر ہم اس چیز کو سمجھیں اور اس ایشو کو اسی انداز میں ایڈریس کریں.
بالکل صحیح کہا تمر صاحب نے بھی، دوسروں نے بھی، کہ اس سے اسپیچز صحیح ہیں، ہو رہی ہیں، کل بھی ہوں، پرسوں بھی ہوں، لیکن وی شوڈ کم آن دا کنکلوژن اور سولوشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم لوگ اسمبلیز میں ہیں اور جو پارٹیز اسمبلی میں نہیں ہیں وہ اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں، کہیں جی تو گورنمنٹ ہے، دیکھیں کیسے مر رہے ہیں لوگ، کیا ہو رہا ہے. کیا وہ بلوچستان کے لوگ نہیں؟ بلوچستان کے ہی لوگ ہیں، چاہے ہماری فورسز ہیں، چاہے وہ پنجاب سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جو بلوچستان سے لوگ جا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے دوسرے لوگ ہیں جو کہ عام ہیں، ہمارے ڈی سی شہید ہو گیا، وہ بلوچ نہیں ہے. تو ہمیں اس وقت اس جنگ کی نوعیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ لڑکی اسٹوڈنٹ تھی محمل بلوچ، لاء کالج کی، تربت کی. میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی، میں ایجوکیشن منسٹر بھی ہوں، اس حوالے سے پلیز آپ نمائندے ہیں اپنے علاقوں میں، ہم تو اپنے جو ہے سٹیپس لے رہے ہیں، ہم تمام اداروں کو ہم نے لکھ بھی دیا ہے، اپنے جو تعلیمی انسٹیٹیوشنز، لیکن آپ بھی اپنے علاقوں میں اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پہ اس حوالے سے بھی توجہ، صرف سیاست نہیں کرنی. یہ ہمارے بچے ہیں، چاہے ادھر کے ہیں، چاہے ادھر کے ہیں، چاہے کدھر کے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں. یہ یونیورسٹیاں بھی ہماری ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز بھی ہمارے ہیں، اس میں پڑھانے والے بھی ہمارے ہیں. میں نے پھر کہا کہ سوچ اس طرف جا رہی ہے. وہ لڑکی 3 مہینے سے بتا رہے ہیں کہ انٹیکٹ نہیں تھی اپنے فیملی کے ساتھ. وہ کیا کر رہی تھی؟ کن لوگوں نے اس کو اس لیول تک لایا؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اور کتنے اسٹوڈنٹس اور کتنے یوتھ اس راہ پہ گامزن ہو چکی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اس وقت ان چیزوں پہ عملی جو ہم نے اسٹیپ اٹھانے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اور یہ سوچ ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے. آج ان کے جلسوں میں ہم دیکھتے ہیں لوگ ہیں، وہ بہت سی یوتھ کو ان کی سوچ ان کے پیچھے چل رہی ہے. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جو بات کرتے ہیں، میری ناقص رائے میں ان سے بات کریں، اور جو لڑ رہے ہیں، جو اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہونا چاہیے جو کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر لا ہمارا کہتا ہے. میری تجویز کچھ ہے. اپنے سی ایم صاحب تشریف لائے، بس میرے لاسٹ ہے اسپیکر صاحب. میں چاہتی ہوں کہ آل پارٹیز بلوچستان کی جو ہے اس کی ایک کانفرنس بلائی جائے. تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے کہ ہم نے اس کیونکہ بلوچستان ہمارا ہے، یہ پاکستان کا ویری مچ پارٹ ہے. اگر آج بھی ہم نے تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات نہ کی تو اسی طرح ہم مختلف ایشوز کا